نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الملیک پر بات کریں گے۔ الملیک، مالک حقیقی، بادشاہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی تمام مخلوق کا مالک ہے اور سب پر بادشاہ ہے، سب کا حاکم وہی ہے، اور اس کی حاکمیت میں اور اس کی بادشاہت میں کوئی بھی ذرے برابر کا حصہ دار نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے صفت المالک بھی استعمال ہوتی ہے، مالک الملک، ملک بھی استعمال ہوتی ہے، اور الملیک بھی۔ مالک کا معنی ہوتا ہے وہ جو کسی چیز کی ملکیت رکھتا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا مالک ہے۔ ملک وہ جو کسی چیز پر حاکمیت رکھتا ہو، جو بادشاہ ہو اور ملکیت بھی ہو اس کی۔ اور ملیک مبالغے کا صیغہ ہے کہ وہ جس کی حاکمیت اور جس کی بادشاہت لازوال ہے اور ہر چیز پر ثابت ہے، اور کوئی اور اس میں اس کا حصے دار نہیں، اس کا شریک نہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ القمر میں آتا ہے کہ ان المتقین فی جنات ونہر، کہ بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچائی کی مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت وہاں بیان ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اپنے دیدار کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے بلائیں گے تو اس وقت وہ الملیک ہوں گے، یعنی حقیقی معنوں میں بادشاہ اور عظیم تر بادشاہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے بارے میں قرآن و سنت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کی ملکیت رکھتے ہیں۔ زمین و آسمان میں کوئی بھی جو چیز ہے، خواہ ایک ذرہ ہی کیوں نہیں، یا بڑے سے بڑا کوئی آبجیکٹ، ہر چیز کا اصل اور حقیقی مالک صرف وہ ایک اللہ رب العزت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، یعنی اصل مالک وہی ہے ان کا، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ زمین و آسمان میں کیا کچھ ہے، یہ تمام ستارے، سیارے، پہاڑ، دریا، جو کچھ بھی ہماری نگاہیں دیکھتی، کسی بھی چیز پر نگاہ ڈال کر دیکھیے تو ان سب چیزوں کا بنانے والا اللہ ہے، اور جس نے ان کو بنایا، پہلی بار تخلیق کیا، وہی حقیقت میں ان سب چیزوں کا مالک ہے، کوئی اور نہیں۔ وہ چیزیں بھی جو ہمیں نظر آتی ہیں اور وہ چیزیں بھی جو ہماری آنکھ دیکھتی نہیں ہے، وہ چیزیں جن سے ہم براہ راست فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جن سے ہم انڈائریکٹلی فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن سے فائدہ اٹھانے کا ہمیں خود بھی علم نہیں، وہ سب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملکیت ہے۔ وہ دنیا کا مالک بھی ہے، وہ آخرت کا مالک بھی ہے، وہ اکیلا اور حقیقی مالک ہے، اور وہی جس کو چاہتا ہے آزمائش کے طور پر، وقتی طور پر حاکمیت یا بادشاہت دنیا میں دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے، کیونکہ اصل مالک تو وہ خود ہے۔ اس کی بادشاہت کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی، اس کی ملکیت کسی اور کی دی ہوئی نہیں، لیکن دوسرے انسانوں کے پاس، دوسری مخلوق کے پاس جو کچھ ہے
وہ دراصل اس کا دیا ہوا ہے، اس کے باقی رہنے کا انحصار بھی اس ذات پر ہے. تو آسمان و زمین کی ساری بادشاہت اسی کے پاس ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے. ایک دوسری جگہ پر بھی فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی صرف مالک نہیں بلکہ وہ ان چیزوں پر تصرف بھی کر سکتا ہے، انہیں جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے، انہیں چاہے تو باقی رکھے، انہیں چاہے تو ختم کر دے. جبکہ دنیا میں بعض اوقات انسان کسی چیز کا مالک ہوتے ہوئے بھی پوری طرح اس میں تصرف نہیں کر سکتا، ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ کمپلیٹ اور مکمل ملکیت انسان کی اس پر نہیں ہوتی. اور بعض اوقات انسان کی مرضی ہوتی بھی ہے، اس کے پاس کچھ اختیارات ہوتے بھی ہیں، لیکن جیسے وہ ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے ویسے کر نہیں پاتا، اس کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں ہوتی ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کسی بھی کام کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. ایک اور جگہ پر فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی اور جو ان کے بیچ میں ہے، ان سب چیزوں کی بھی. پھر ایک جگہ پر چیلنج کرتے ہوئے فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء. آپ کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے تو صحیح کہ کس کے پاس ہے بادشاہت یا ملکیت ہر چیز کی. وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی، اگر تم جانتے ہو. تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے لیے، یعنی اصل ملکیت اسی کی ہے. کہو پھر تم کہاں سے پھر آئے جاتے ہو، کہاں سے تم پر جادو کیا جاتا ہے، کون تمہیں مسحور کر دیتا ہے، کون تمہاری عقل کو پھیر دیتا ہے. اور ایک جگہ پر فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، ہر چیز کی بادشاہت ہے، ہر چیز کی ملکیت ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی تم سب اس کے مملوک ہو، غلام ہو، بندے ہو، اور وقتی طور پر کچھ چیزیں دیے گئے ہو، حقیقی معنوں میں کسی چیز کے مالک نہیں ہو. کیونکہ زمین و آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ سارے کے سارے دراصل اللہ کے ہیں. اور ان خزانوں میں سے اگر انسان کو کچھ بھی ملا ہے تو وہ بہت تھوڑا سا ملا ہے اور بہت تھوڑے وقت کے لیے ملا ہے، اور اس پر بھی انسان اس وقت تک تصرف نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. تو حقیقی بادشاہ کون ہوا پھر؟ صرف اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، لیکن ہم ان کو ایک مقرر اندازے کے مطابق اتارتے ہیں. جب جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے مطابق ہم دنیا والوں کو اس میں سے دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو ملنے والے جو خزانے ہیں یا جو نعمتیں ہیں ان کی اقسام بھی مختلف ہیں. کہیں مال و دولت کی صورت میں خزانے ہیں، اور تو کہیں عقل، سمع، بصر کی صورت میں انسان کو خزانے دیے گئے ہیں کہ جو مسلسل انسان استعمال کرتا ہے ساری زندگی. اور کہیں انسان کو بولنے کی قوت یا اور مختلف چیزوں کی شکل میں، کسی زمین یا پراپرٹی کی شکل میں کسی چیز کی ملکیت عطا کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. آپ ان سے پوچھئے آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ یہ سب کچھ جو تمہارے پاس آج ہے یہ کہاں سے آیا؟ مثلاً انسان اپنے پاس ہونے والی کسی بھی چیز کے اوپر غور کرے. فار ایگزامپل اگر انسان ایک بہت بڑی پراپرٹی کا مالک ہے تو سوچے آج سے 100 سال پہلے اس کا مالک کون تھا اور وہ اس وقت کہاں ہے. شاید اس کا نام بھی معلوم نہ ہو، اور وہ زمین کے کس حصے میں دفن ہے وہ بھی کسی کو پتہ نہ ہو. اگر آج انسان کے پاس سونے کا ایک ڈھیر ہے تو انسان سوچے کہ اس سے پہلے یہ ڈھیر کس کے پاس تھا، اور جب انسان مر جائے گا، چلا جائے گا اس دنیا سے، تو یہ ڈھیر کس کے پاس چلا جائے گا؟ کیا انسان کے لیے
یہ بات عبرت کے لائق نہیں کہ یہ ملکیت مسلسل تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. انسان کی وفات کے ساتھ پراپرٹی کے سارے کاغذات بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں اس انسان کے لیے. وہ اگر قبر میں لے کر بھی دفن ہو تو اس کو وہ کاغذ کچھ بھی فائدہ نہیں دیتے، نہ اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے کسی فائدے میں ہو سکتے. تو حقیقی مالک تو پھر اللہ ہی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث. پھر اسی طرح فرمایا تمہاری سماعت اور ابصار کا مالک کون ہے، یعنی تمہیں آنکھ، کان، ناک، یہ سب کچھ کس نے عطا کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو بے دریغ خرچ کرتا چلا جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ ایک ایوریج آنکھ دن میں کتنے گھنٹے دیکھتی اور کتنی بے شمار چیزیں دیکھتی اور کتنے لاکھوں رنگ دیکھتی ہے. کیا یہ خزانہ نہیں جو انسان استعمال کیے چلے جا رہا ہے؟ لیکن اس کا اصل سورس کون ہے، اس کا اصل مالک کون ہے؟ اور جب تک وہ دیے رکھے انسان استعمال کر سکتا ہے اور جب وہ چاہے لے لے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم بہت سی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو خرچ کرتے ہی چلے جاتے ہیں لیکن ان میں کوئی کمی نہیں آتی. کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری آنکھوں میں جو روشنی ہے یہ ہر وقت کہاں سے آ رہی ہے؟ کون ہے یہ دینے والا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا زبان جو بول رہی ہے، الفاظ منہ سے جو نکلتے چلے آ رہے ہیں، یہ کون اس کو طاقت دے رہا ہے اور کون پیچھے سے یہ سب کچھ ہمارے لیے کر رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس رب کے شکر گزار نہیں ہوتے جس نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے، اور کبھی نہیں سوچتے کہ ان کا اصل مالک اللہ ہے. لہذا جو اصل مالک ہے اس کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کریں، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے. پھر اسی طرح حقیقت میں ہماری زندگی کا مالک بھی وہی ہے. زندگی اور موت سراسر اس کے ہاتھ میں ہے. کوئی انسان اپنی مرضی سے خود کو نہ زندہ رکھ سکتا ہے نہ موت کے منہ سے بچا سکتا ہے. فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ. آپ کہہ دیجئے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے. کسی انسان کے پاس زندگی نہیں. مہنگی سے مہنگی مشینیں اور بڑے سے بڑے ماہر ڈاکٹر بھی انسان کو موت کے منہ سے بچا نہیں سکتے جب اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی زندگی ختم کر دے. اصل مالک وہی ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے. اور پھر اسی طرح کوئی کسی کی زندگی لے نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا. بعض اوقات لوگ خودکشی کی کوششیں بھی کر چکتے ہیں تو ان میں کامیاب نہیں ہوتے، اور بعض اوقات کامیاب ہو جاتی ہیں جب اللہ کا اذن ہوتا ہے. تو انسان کو اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم سب اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے مملوک ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بلا شبہ تم سب مملوک ہو، سب غلام ہو، سب بندے ہو، اور رب اللہ عز و جل ہی ہے. اصل مالک وہی ہے. حقیقت میں انسان کو ملنے والی جو بھی چیزیں ہیں اس کے جسمانی نعمتوں کے علاوہ، یا جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یا جو آسمان سے اس نے اتارا ہے، حتیٰ کہ اس کی اولاد بھی دراصل اس کا مالک بھی اصل میں اللہ ہی ہے. ہمیں جو وقتی طور پر وہ دی گئی ہے وہ ایک امانت کے طور پر ہے، ایک امتحان کے طور پر ہے کہ اسے پا کر ہم کرتے کیا ہیں، ان کو کس راستے پر لگاتے ہیں اور انہیں اپنے رب کا فرما بردار بناتے ہیں یا نافرمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنا تصرفون. اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے چوپاؤں میں سے 8 قسمیں نر اور مادہ اتاری. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں پیدا کرتا ہے. یہی اللہ تمہارا رب ہے
اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی ملکیت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کس طرح پھیرے جاتے ہو؟ یعنی تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور تمہاری ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، بظاہر یوں لگتا کہ ماں یا باپ اس کے مالک ہیں، لیکن وہاں بھی حقیقت میں اللہ ہی مالک ہے. فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے لڑکے پیدا کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے لڑکیاں عطا کرتا ہے. وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے لڑکے عطا کرتا ہے. تو اصل مالک تو وہ ہے، انسان نہیں، کیونکہ یہ وقتی طور پر انسان کے پاس ہے، سب کچھ حقیقت میں اسی کا ہے. اور انسان ان کے اندر تصرف بھی اسی طرح کرے کہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ ہی اصل مالک ہے، یعنی ان کو اپنا غلام بنانے کی کوشش نہ کرے. پھر یہ یاد رہے کہ ہدایت اور گمراہی کا مالک بھی اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے بھٹکا دے. یہ اس کی حکمت اور اس کی مصلحت ہے کہ وہ کس کے لیے کیا فیصلہ کرے اور کس کو کس چیز سے نوازے. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیا کرتے تھے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا بیان کرتے جو اس کے شایان شان ہے. پھر فرماتے جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہدایت کا مالک ہے. ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں اس بات کو اس طرح واضح کیا گیا کہ انک لا تہدی من احببت، کہ اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں. یعنی آپ کوشش کر سکتے ہیں، آپ اس کو راہ دکھا سکتے ہیں، لیکن اس کے دل میں بات اتارنا، اس کا دل کھولنا اور اس کو ریسپٹیو بنانا، اسے قبولیت کے لائق بنانا، یہ دراصل اللہ ہی کا کام ہے اور یہ اس کی خاص حکمت ہے. لیکن اس موقع پر عموماً شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ہدایت مل جائے گی، اگر وہ ہی نہیں چاہتا تو ہم ہدایت کہاں سے حاصل کریں. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کے اوپر جبر نہیں کرتا کہ کوئی شخص ہدایت چاہتا اور وہ زبردستی اس پر گمراہی مسلط کرتے. وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا اور گمراہ کرتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس چیز کا اہل ہے. پھر اسی طرح کسی کو معاف کرنا اور کسی کو سزا دینا یہ بھی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یعنی اس کی صفت بخشنے والا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ہاں جزا اور سزا دونوں چیزیں ہیں، اور جزا اور سزا کا تصرف اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کی رحمت کو پکارتے رہنا چاہیے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. پھر اسی طرح انسانوں کے حقیقی نفع نقصان کا مالک بھی صرف اللہ ہے. فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نفع کی مالک ہے نہ نقصان کے، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی قدیم زمانے میں اور آج بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے در پر جاتے ہیں یا اوروں کے آگے سر جھکاتے ہیں یا ان کے نام پر صدقہ خیرات کرتے ہیں یا ان سے ڈرتے ہیں یا ان کو اپنی قسمتوں کا مالک سمجھتے ہیں یا ان سے خوف کھاتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی واضح طور پر فرما دیا کہ نہیں، وہ رازق نہیں ہے، فائدہ ان کے پاس نہیں ہے، فائدہ حقیقی معنوں میں اللہ ہی کے پاس ہے.
اگر بندوں میں سے کسی کے پاس وقتی طور پر کوئی اختیار ہے تو بھی دراصل اللہ ہی کا دیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کا اختیار ختم کر دے. اس لیے انسان کو دراصل اللہ ہی سے ڈرتے رہنا چاہیے، بندوں سے نہیں. اور پھر خصوصاً یہ کہ اللہ کا در چھوڑ کر کسی مشکل تکلیف اور پریشانی کی حالت میں اس کا در چھوڑ کر کسی اور در پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا مالک دراصل اللہ ہی ہے. اگر وہ فائدہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر وہ نقصان دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی انسان کو بچا نہیں سکتی. فرمایا قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. آپ ان سے کہیے کون ہے جو تمہارے حق میں اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہو، اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، بلکہ جو تم کہہ رہے ہو اور کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. تمہارے سارے اعمال اس کے سامنے ہیں، تم اس سے کہیں بھی چھپ نہیں سکتے، اس کی گرفت سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جسے اللہ ہی نے فتنے میں مبتلا رکھنے کا ارادہ کیا ہو تو اسے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی یہ انسانوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے کہ انسان ایسے موقعوں پر کیسے پھسل جاتا ہے اور اصل راہ کو چھوڑ دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے کوئی بھی دکھ، تکلیف اور پریشانی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور اس میں انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ سے مسلسل مایوس کر رہا ہوتا ہے تاکہ انسان اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف جھکے، مائل ہو اور پھر شرک میں مبتلا ہو جائے. اور شرک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی شرک کر دے، ذرے برابر بھی شرک کر دے، تو اس کی زندگی بھر کے اعمال برباد ہو کر رہ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کا گناہ نہیں معاف کرے گا. اسی لیے اپنی عبادت میں، اپنے سجدوں میں، اپنی دعاؤں میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو سامنے رکھنا چاہیے، کسی اور کو نہیں، کیونکہ کوئی اور کسی چیز کا مالک نہیں ہے، حتیٰ کہ پیغمبر بھی مالک نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، یعنی وہ رب ہے. آپ ان سے پوچھئے اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو، اس کی والدہ کو اور جو کچھ بھی زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کو اس ارادے سے روک سکے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا اصل اختیار ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے انسان کو کبھی بھی اس بھول میں نہیں رہنا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکڑنے کا ارادہ کرے گا تو کوئی اور بچا لے گا یا چھڑا لے گا، یا انسان کسی اور کے دامن میں پناہ لے لے گا، یا کوئی اور اس کی حفاظت کرے گا. ہرگز بھی نہیں، کیونکہ کوئی اس کی ملکیت میں شریک ہی نہیں، اس نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہی نہیں. فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. واضح اعلان کر دیا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک بنا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ.
یعنی ہر چیز کو نئے سرے سے پیدا کیا، اس کی پلاننگ بھی خود کی، اس کی تخلیق بھی، اس کی زندگی بھی خود مقرر کی، اس کے خاتمے کا وقت بھی خود مقرر کیا، اور اس کو جیسا چاہا رنگ دیا، جیسا چاہا ڈیزائن دیا، اور جتنی چاہے زندگی دی. اس میں کسی کا کوئی مشورہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کا کوئی عمل دخل، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی اور ہستی کا. پھر اسی طرح پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تکلیف نہیں ہٹا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. سورۃ الاسراء کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے کہیے، ان کو پکار دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، یعنی ان سے مدد مانگ دیکھو. وہ تم سے تکلیف کو نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں، پھیر بھی نہیں سکتے، نہ دور کر سکتے ہیں، کسی طرح بھی کام نہیں آ سکتے، کیونکہ اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. یہ انسان کی سب سے بڑی بھول ہے کہ اصل رب کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، اصل مالک کو چھوڑ کر وہ دوسروں کے در پر اپنی ناک رگڑے. اس سے بڑی ذلت بھی کوئی نہیں اور اس سے بڑی بھول بھی کوئی نہیں. پھر اسی طرح اور تو اور اس کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں جس ہستی کو سب سے بڑا مقام دیا، آنر دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ وہ بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب سے فرمایا، اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ داروں سے، کہ اے بنو عبد المطلب، تم اپنی جانوں کو اللہ عز و جل سے خرید کر جہنم سے آزاد کرا لو. اے بنی ہاشم، تم اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو. میں تم لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. اے ام زبیر، اللہ کے نبی کی پھپھی، اور اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، یعنی اپنی جانوں کو اعمال کے بدلے چھڑاؤ، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. البتہ تم دونوں جو چاہو مجھ سے میرے مال میں سے مانگ سکتی ہو. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا مجھے مالک بنایا ہے، مال و دولت میں سے، اس میں سے جو چاہتی ہو مجھ سے لے لو، وہ میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے نہیں چھڑاؤں گا، تم اپنے لیے خود کچھ کر لو. کیونکہ حقیقی بادشاہ تو دراصل اللہ ہی ہے. فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا گیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک، یعنی جو حقیقی مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. یعنی اصل اختیار، ملکیت، کنٹرول صرف تیرے پاس ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایسا بادشاہ ہے، ایسا مالک ہے کہ اسے اپنی مخلوق کی ایک ایک حرکت کی بھی خبر ہے. ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کے علم میں ہوتا ہے. کوئی بھوکا ہے تو اس کو پتا ہے. کسی نے بہت سارے خزانے جمع کر لیے تو اس کے علم میں، اس سے چھپی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ وہ صرف دنیا کا مالک نہیں، وہ آخرت کا بھی مالک ہے، وہ اس عظیم دن کا بھی مالک ہے، مالک یوم الدین. دوسری جگہ پر فرمایا وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. جس دن کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی. اس کی بات سچی ہے، اسی کی بادشاہی ہوگی. جس دن سور پھونکا جائے گا، غیب اور حاضر کو جاننے والا وہی کمال حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے. اس دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندوں سے لمن الملک اليوم،
آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو کوئی دم بھی نہیں مار سکے گا، جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، اور خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہت، حقیقی بادشاہت اللہ اکیلے کی ہے، جو اکیلا ہے، سب پر زبردست ہے، قہار ہے. سارے فیصلے اس دن کے اسی کے ہاتھ میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے کا کسی کے پاس اختیار نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، تمام بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اور پھر انسان اس حال میں اس حقیقی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوگا کہ کوئی بات نہ کر سکے گا. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اس رب کی طرف سے جو آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، بے حد رحم والا، وہ اس سے کوئی بات کرنے کی قدرت نہ رکھیں گے. یعنی کسی کے اندر یہ گٹس نہیں ہوں گے، جرت نہیں ہوگی کہ وہ جو دل میں آئے بول دے، بلکہ اس کے برعکس لوگ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گرے ہوئے ہوں گے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، تم دیکھو گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے، سب جھکے ہوئے ہیں. اس دن چہرے بھی جھکے ہوئے ہوں گے. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور سب چہرے اس زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے کے لیے جھک جائیں گے، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا. یعنی آج دنیا میں اگر کوئی کسی کا حق مار رہا ہے تو اسے خدا کا خوف کرنا چاہیے، کیونکہ کل اسے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور پھر وہاں تو اس کی زبان بند کر دی جائے گی اور اس کا سب کیا درا سامنے آ جائے گا. لوگوں کی نگاہیں بھی نیچے جھکی ہوئی ہوں گی. اس قدر خوف ہوگا، اس قدر اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا لوگوں کے اندر. اس ہولناکی سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسلام کو سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے مطابق پھر اپنی زندگی میں تبدیلی بھی لاتا ہے، اور یہی اس کے فائدے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت الملیک کو جاننے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان کے اندر آنی چاہیے وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس عظیم ملکیت کو محسوس کرے، اور خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے، اپنے آپ کو اللہ کی عبودیت میں خود خوشی سے دے دے کہ یا رب، چونکہ مالک تو ہے ہر چیز کا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اس پر راضی ہوں کہ تیری عبادت کروں اور تیرے آگے جھک جاؤں. اور پھر اکیلے اسی کو ہی سب کچھ سمجھے اپنا. جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو پہچان جاتا ہے، یعنی اس کے الملیک ہونے کو جان لیتا ہے، تو پھر لازمی طور پر اس کا اثر اس کی زندگی میں نظر آتا ہے. اور وہ اثر کس طرح کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو بندگی کے مقام پر رکھتا ہے، کیونکہ مالک تو ہے تو میں تیرا مملوک ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں. اور پھر اس کے اندر بندگی کی کیفیات آنے لگتی ہیں. اور بندگی کی کیفیات کیا ہے؟ انتہا درجے کی عجز و انکساری، اللہ کی خشیت، ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنا، شدید محبت، اللہ تعالیٰ پر ہر معاملے میں توکل اور اعتماد کرنا. کیونکہ یہی بندگی کی خو ہے کہ انسان اپنے آپ کو بندہ سمجھے اور اپنی ہر امید اپنے رب سے ہی وابستہ کر لے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود انسان بار بار بھولتا ہے، کیونکہ انسان کی آزمائش مختلف چیزوں کے ساتھ کی گئی ہے، جن میں سب سے بڑی آزمائش خود اس کا نفس ہے. اور انسان کا نفس انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے، انسان کے لیے ایسی چیزوں کو خوشنما بنا دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی ہے. لہٰذا ان چیزوں کو چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر
انسان کے اندر تکبر والی صفت، یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے آپ کو منوانا، اور اس منوانے کے شوق میں بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا. تو اس لیے انسان کا جو امتحان ہے وہ بھی اسی راستے سے، یعنی اس کی بندگی یا اس کی عبودیت کے راستے یہ رخ سے آتا ہے. تو انسان ہر لمحہ اپنے نفس کا جائزہ لیتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہوگی کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. نمبر 1 قرض، نمبر 2 تکبر، اور نمبر 3 مال غنیمت میں خیانت. یعنی اگر کسی شخص کے اندر اپنی بڑائی کا احساس نہیں ہوگا اور بندگی کا احساس غالب ہوگا کہ اللہ میں تیرا مسکین عاجز غلام بندہ ہوں اور سارے فائدوں اور ساری رحمتوں کا مالک تو ہے، تو مجھ پر رحم فرما دے، تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوگا. پھر اسی طرح دوسری چیز جس سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے وہ شیطان ہے اور شیطانی اخلاق ہے. اور شیطان نے چونکہ خود حسد کیا تھا تو انسان کے اندر مختلف لوگوں کے ساتھ جیلسیز اور بغض اور عداوت اور حقد اور حسد پیدا کرتا رہتا ہے، اور اس سے انسان کا نکلنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے بہت بہترین گر یہ ہے کہ انسان کسی کی بھی نعمت کو یہ دیکھ کر خوشی محسوس کرے کہ یہ میرے رب کی دی ہوئی ہے. جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اصل مالک اللہ ہے اور تقسیم بھی اسی کی ہے اور یہ اس کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دیا اور کسی کو کم دیا، تو انسان اس وبال اور اس مشکل سے نکل آتا ہے. ورنہ تو ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے، کمزور دل کا ہے. جب تکلیف پہنچتی ہے تو جلد گھبرا جاتا ہے، جب بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا بن جاتا ہے، یعنی پھر وہ دوسروں تک اس خیر کو نہیں جانے دیتا، اور اس کے نفس کے اندر بخل اور خود پسندی جیسے منفی جذبات پائے جاتے ہیں. پھر تیسری چیز جس کے ذریعے انسان آزمایا جاتا ہے وہ اس کی بدنی ضروریات ہوتی ہیں. انسان کے ساتھ بھوک اور مختلف طرح کی خواہشات ہیں اور دنیا اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے. تو اس امتحان سے نکلنا بھی ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے حلال اور پاکیزہ راستوں سے رزق تلاش کرے. اس لیے جو شخص اپنے رب کو اپنا مالک، اپنا رازق سمجھتا ہے کہ میرے سارے معاملات اس کے حوالے ہیں، تو وہ اس پر توکل کرتے ہوئے پھر اس آزمائش سے بھی نکل آتا ہے اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے اور اپنے رب کے فرمان کو سنتا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع فرما بردار بن جاؤ، اور پھر عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، دوسرے انسانوں کو عزت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو جو مقام دیا ہے ان کے مقام کو پہچاننے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے. ایسا شخص اپنے عمل سے، اپنے فعل سے بھی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور پھر جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اختیار میں دے رکھا ہو ان پر وہ ظلم نہیں کرتا، نہ اپنے ماتحت لوگوں پر، اپنے سب آرڈینیٹس پر، یا اپنے خادموں پر، اپنے سرونٹس پر، غلاموں پر. پھر اسی طرح جو اس سے کمزور لوگ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، یا معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمدردی اور محبت کا اظہار کرتا ہے. پھر اسی طرح جانوروں پر ظلم نہیں کرتا، کائنات کی ایک ایک چیز کے ساتھ وہ خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے. اور آخر میں یہ کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مالک سمجھتے ہوئے اس کی صفت کے ساتھ دعا بھی کرتا رہے اور ہر حاجت اور ضرورت میں اس کی طرف رجوع کرے، کیونکہ ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں اور وہ دینے پہ آئے اور ساری مخلوق کو بھی دے تو کچھ کمی نہیں آتی. اور خصوصاً یہ صفت الملیک، اس کے ساتھ صبح و شام کی دعاؤں میں ایک دعا ملتی ہے جس میں اس کا ذکر آتا ہے، اس کو پڑھنا نہ بھولے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ کلمات ارشاد فرمائیے جو میں صبح شام پڑھتا رہوں. آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ
رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. اے اللہ، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، ہر شے کے پالنے والے اور اس کے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. میں اپنے نفس کی شرارت، شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا صبح و شام اور بستر پر جاتے وقت پڑھنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.